بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 105 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 13ویں نشست ہے۔ بہت شکریہ غام صاحب کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے جو بات بیان کی تھی اور جس پر ہم نے خاتمہ کیا تھا وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں دیا اس میں دو مراحل الگ الگ پیش آئے ہیں، ایک لہجوں کے اختلاف کا معاملہ اور دوسرا سہو و نسیان، اور اسی طرح سے متن کو اپنے فہم سے پڑھتے ہوئے آدمی کہیں غلطی کر جاتا ہے تو اس معاملے میں رخصت کا پورا معاملہ۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ رخصتیں ہیں، اور یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں آپ کا کہنا یہ کہ یہ بھی اختلاط کا شکار ہو گئی ہے۔ الگ الگ واقعات کو اگر دیکھ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ روایت بھی حل ہو جاتی ہے بلکہ جتنے بھی اضطرابات خود ماضی کی علمی روایت نے اس روایت پہ پیش کیے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور یہ بتائیے کہ روایتوں کا یہ ذخیرہ کیا آپ کے اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ واقعات الگ تھے، باتیں الگ تھیں، ملا دی گئیں تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ بحث جب سے شروع ہوئی ہے میں مسلسل یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ زمانہ نزول میں یہ دونوں باتیں ہوئیں، یعنی یہ کہ لوگ اپنے اپنے لہجے پر پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر عربوں کے لہجے، اس لیے کہ وہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین تھے، اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے طور پر لکھ لیا ہے وہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کو وہ اپنے فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے اس مرحلے میں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی کرے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب کہ وہ شخص قرآن مجید کے پورے متن کو حفظ کر لے۔ قرآن مجید کو لوگ حفظ بھی کر رہے تھے، وہ اس قرات کی پیروی بھی کر رہے تھے، لیکن عام لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ جس طرح ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اب وہ روایتیں رکھ دیتا ہوں جو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ یعنی میں نے جو بات کہی وہ کیا تھی کہ ان روایتوں میں جو زیر بحث آئیں، سیدنا عمر کی روایت اور ابی بن کعب کی روایت، ان روایتوں میں اختلاط ہوا ہے۔ راویوں نے اپنے تصرفات سے ان دونوں باتوں کو ملا کے ایک بات بنا دیا ہے۔ اب ذرا ان کو الگ الگ سنیے۔ اس میں سب سے پہلے جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سیدنا عمر کے بارے میں ہے۔ یہ ابو طلحہ انصاری کی روایت ہے اور میں اس کو مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا رقم ہے 16366۔ روایت یہ ہے کہ کرا رجل عند عمر، ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی قرات کی، فغیر علیہ، تو عمر نے اس پر اعتراض کیا، اسے ٹوک دیا۔ فقال قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغیر علیہ، اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا تھا لیکن آپ نے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ قال فاجتمع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قال فقرأ رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح قرات کی جیسے کہ سیدنا عمر کے سامنے کی تھی۔ فقال له، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احسنت، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ قال فکان عمر وجد من ذلک، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سن کر گویا عمر کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوئی، یعنی یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم آپ سے قرآن کی قرات سنتے ہیں، اس کے مطابق پڑھتے ہیں، یہ اپنے طریقے پر پڑھ رہا ہے اور اس میں اس نے غلطی کی ہے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو غلطی کی ہے۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حسن تھا، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یعنی یہ چیز محسوس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، عمر قرآن مجید ان سب صورتوں میں پڑھنا ٹھیک ہے، ما لم یجل عذاب مغفرتاً او مغفرۃ عذابا، البتہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عذاب کی آیت مغفرت کی آیت میں تبدیل نہ ہو جائے اور مغفرت کی آیت عذاب کی آیت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ تبدیلی یہاں ایک مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ یہ کس طرح ہو جاتی ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ٹھیک،
اب اس میں ایک چھوٹی سی آپ تبدیلی کر دیجئے، یعنی انما یخش اللہ کی بجائے انما یخش اللہ ہو پڑھ دیں، ایک نصب کو آپ ایک رفع میں بدل دیں، یا سادہ الفاظ میں کہیے تو ایک زبر کو ایک پیش میں بدل دیں، اور آگے العلماء کے رفع کو نصب میں بدل دیں، یعنی پیش کی جگہ زبر لگا لیں، تو معنی یہ بن جائیں گے کہ اللہ تو اپنے انہی بندوں سے ڈرتا ہے جو علم والے ہیں۔ اچھا، الٹ بالکل، معاذ اللہ جی، یعنی یہ صورت ہو جائے گی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ وہ بیان ہی میری قرات کے مطابق ہو، اس وقت یہ ضروری نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیوں اجازت دی گئی، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اس وقت جب ابھی قرآن کی قرات مصحف میں ثبت نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا پابند کیا جاتا تو پھر یہ لازم ہو جاتا کہ ہر شخص جو مسلمان ہو رہا ہے وہ پورے قرآن کو حفظ کرے، کیونکہ اگر وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ نہیں کرتا تو وہ اس کو اس طرح پھر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے مسند احمد سے رکھی ہے، طبری میں ذرا تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور بعض دوسری اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اس میں کچھ اضافہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہی بات بیان کیا انہوں نے، اسی طرح ایک آدمی کی قرات سنی، اسی طرح لے کر گئے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی تو فوقع فی صدر عمر شیء، تو عمر کے دل میں اس سے کچھ کھٹک پیدا ہوئی، وہاں بھی یہی ہے جی، کہ کچھ کھٹک پیدا ہوئی۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فی وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ان کے چہرے پر محسوس کر لی۔ کالا، یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ فضرب صدرہ، تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، وقال ابعد شیطانہ، شیطان سے دوری ہو، کالہ ثلاثہ، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ ثم قال یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، فرمایا ہے عمر، قرآن مجید کو ان سب صورتوں میں پڑھنا ٹھیک ہے، ما لم تجل رحمتاً عذاباً او عذاباً رحمہ، جب تک کہ تم رحمت کی آیت کو عذاب میں اور عذاب کی آیت کو رحمت میں تبدیل نہیں کر دیتے، یعنی اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح چیز الٹ پلٹ نہیں ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس وقت یہ رخصت ہے، ان سب صورتوں میں اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ایک صورت ہے، یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ایک بالکل الگ واقعہ ہے، یہ صورت بالکل الگ صورت ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو اپنے فہم کے مطابق پڑھتا ہے، میں سنوں گا، آپ سنیں گے، اگر ہمیں قرآن مجید حفظ ہے اور ہم نے اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پر حفظ کیا ہے تو ہم اعتراض کریں گے، اور اعتراض کریں گے تو آپ سے جا کر پوچھیں گے بھی، اور آپ اس موقع پر یہی کریں گے جو آپ نے کیا، یعنی آپ نے بتا دیا کہ اس وقت یہ رخصت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ ایک صورت میں نے عرض کیا، یہ الگ کر دیں۔ اب دوسری چیز کو دیکھیے، یہاں تو آپ نے دیکھ لیا نا، 7 احرف کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں سر۔ قرآن مجید 7 لہجوں پر اترا ہے یا 7 قراتوں پر اترا ہے، اس کا کوئی ادنا سا ذکر بھی یہاں نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ بالکل الگ دیکھیے۔ یہ میں نے سیدنا عمر کی روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ روایات میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پیش کر رہا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ دوسرے شخص ہیں جن کو اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، وہ ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں۔ ذرا سنیے کہ وہ اس 7 احرف کے معاملے کو کس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی وہاں تو اختلاط ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا، الگ سے کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت مسلم سے ہے، صلاۃ المسافرین سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کا رقم ہے 821۔ ٹھیک۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا عند ازات بنی غفار، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے جوہر یا تالاب کہیے، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں ہوتے ہیں، اس کے پاس تشریف فرما تھے۔ قال فاتاہ جبریل علیہ السلام، وہاں جبریل آ گئے۔ فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید کو ایک ہی لہجے پر پڑھے گی۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ و ان امتی لا تطیق ذالک، میں اللہ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ میری امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک،
یعنی یہ بات کہ وہ سب کے سب ایک لہجے پر قرآن پڑھیں یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہوتا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ جو بات حضور نے فرمائی کہ لا تطیع کو ذالک، یعنی اگر یہ کہا جائے گا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ ثم اتاہ الثانیہ، اس کے بعد جبریل دوسری مرتبہ آئے، فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دو لہجوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ فقال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، رسول اللہ نے پھر وہی بات کہی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکے گا، یعنی دو سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ثم جاءہ الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ جبریل آئے، فقال، انہوں نے کہا ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی ثلاثۃ احرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت 3 حرفوں پر 3 لہجوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ فقال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ وان امتی لا تطیق ذلک، وہی بات پھر آپ نے عرض کی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، میری امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی۔ ثم جاءہ الرابعہ، پھر چوتھی مرتبہ جبریل آئے، فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی امت 7 لہجوں پر 7 حرفوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، چنانچہ وہ ان میں سے جس لہجے پر بھی قرآن پڑھیں گے وہ درست ہی ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ پوری بات خود ابی بن کعب بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کسی آدمی کو لے جانے کا کوئی ذکر ہے نہیں، کوئی اعتراض کرنے کا ذکر ہے نہیں، یعنی ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے ان سب چیزوں سے مجرد کر کے اسی طرح بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، اور صرف یہی بیان نہیں کیا، میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی میں ہے، اس کا رقم ہے 2943۔ اس میں یہ بھی وہ واضح کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس پس منظر میں کہی تھی، یعنی وہ کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ درخواست کی کہ قرآن مجید ایک سے زیادہ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لہجے ہی زیر بحث ہے۔ ٹھیک، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، انہی کی روایت ہے، یعنی یہ پہلی روایت بھی ابی بن کعب سے تھی، یہ دوسری بھی انہی سے ہے۔ ٹھیک، وہ بیان کرتے ہیں لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ملاقات ہوئی، فقال یا جبریل انی بعثت الی امت امین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے جبریل میری بعثت امیوں میں ہوئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ امی نبی ہیں اور آپ کی بعثت بھی امیوں میں ہوئی۔ بنی اسماعیل کو عام طور پر امی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ 2000 سال سے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ علم تھا، تو بنی اسرائیل کے تقابل میں ان کو امی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت امیوں میں ہوئی ہے، منہم العجوز والشیخ الکبیر، اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں بوڑھی عورتیں ہیں۔ ایک عمر ہوتی ہے نا جس کے بعد آدمی آسانی سے کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا، ان میں بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، والغلام والجاریہ، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، ایسا شخص بھی مل جائے گا آپ کو، بہت سے مل جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی میں جن لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں ان میں یہ سب لوگ ہیں، ہر قبیلے میں ہیں، آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی لہجے میں قرآن پڑھ سکیں؟ تو جبریل نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یا محمد ان القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن 7 حرفوں پر یا 7 لہجوں پر نازل کر دیا گیا ہے، چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں اب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں روایتیں جس معاملے کو بیان کر رہی ہیں اس میں کسی پہلو سے بھی وہ چیز زیر بحث نہیں ہے جو ہم نے اس روایت میں دیکھی تھی جو سیدنا عمر کی نسبت سے پہلے بیان کی گئی، جس پر اعتراضات کیے گئے تھے، یا ابی بن کعب کی نسبت سے بیان کی گئی۔ میں اب ان میں سے ایک ایک اعتراض کو آپ کے سامنے دہراؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ وہ اعتراضات جو ان دونوں روایتوں پر ہوتے ہیں، یعنی سیدنا عمر سے متعلق روایت جس میں ہشام بن حکیم بن حزام کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، ابی بن کعب کی روایت جس میں تکذیب تک دل میں پیدا ہو گئی، اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان دونوں روایتوں کے بارے میں جو اعتراضات میں نے کیے ہیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے، اب میں ایک ایک کو سامنے رکھ کر
آپ کے سامنے یہ وضاحت کروں گا کہ اگر ان معاملات کو الگ الگ لے لیا جائے، یعنی یہ 7 احرف کا معاملہ الگ سے اس طرح بیان ہوا تھا، اسی طرح یہ بات کہ لوگ اپنے فہم کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں یہ الگ سے بیان ہوا تھا، اگر ان کو اس طرح الگ الگ رکھیں تو ان میں سے کوئی اعتراض بھی ان پر وارد نہیں، اور یہ الگ الگ خود روایت ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہی بات ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اب وہ روایتیں رکھ دوں گا۔ ہماری پچھلی نشست میں یہ پوری بات تو میں نے بیان کر دی تھی، یہی کہا تھا کہ میں وہ روایتیں رکھ دوں گا آپ کے سامنے جس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل میں یہ 2 الگ الگ باتیں تھیں، 2 الگ الگ طریقوں سے بیان ہوئی تھیں۔ جن راویوں نے اس میں کوئی اختلاط نہیں پیدا کیا وہ اسی طرح ان کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، لیکن بعض راویوں نے اپنے تصرفات سے ان کو ایک روایت یا ایک واقعہ بنا دیا اور پھر وہ سارے اعتراضات پیدا ہو گئے۔ ٹھیک، یہ اعتراضات آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے اپنی کتاب میزان سے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے جی۔ اس میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ روایت بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہے، یعنی سیدنا عمر کی روایت بھی اور ابی بن کعب کی روایت بھی بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہے، اور اتنی ناقابل فہم ہو گئی ہے کہ اس کا مفہوم ایک معمہ بن گیا ہے۔ چنانچہ بہت سی تعویلات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زرکشی نے 14 کے قریب اس کی توجیحات کی ہیں یا نقل کی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے کہ جو حتمی طور پر کہی جا سکے۔ بالآخر لہجوں ہی کے معاملے میں وہ کچھ فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ چکا ہوں۔ یہاں دیکھیے امام سیوطی نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر گفتگو کی، جتنے اقوال ہو سکتے تھے وہ نقل کیے، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ تو پھر من جملہ متشابہات ہی ہو سکتی ہے، یعنی وہ چیز جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جب الگ الگ ہم نے کر دیں تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناقابل فہم ہے۔ یعنی یہ بات کہ عربوں کے مختلف لہجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ سے چاہی، جبریل نے آ کے یہ اجازت دی، اور یہ کوئی 7 کے قریب لہجے تھے جن پر یہ اجازت دے دی گئی۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جو ناقابل اور فہم یاد آج بھی قائم ہے، وہ یہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے، کوئی چیز ناقابل فہم نہیں ہے۔ جی۔ دوسری چیز کو دیکھیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے علم کے مطابق قرآن کی قرات کر سکتے ہیں، اس میں کچھ اختلاف ہوگا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے۔ اس طرح کا کوئی آدمی مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھے گا، سیدنا عمر بھی اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، ابی بن کعب بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں کیا چیز ہے جس میں استبعاد ہے؟ لے کے جائیں گے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہیں گے جو آپ اس شخص کو کہہ چکے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو، یہی کہیں گے نا۔ جی۔ اس میں اگر کچھ ہلکی سی کھٹک بھی پیدا ہو جاتی ہے دل میں تو ظاہر ہے کہ اس پر آپ مطمئن کر دیں گے، اور ایسا ہی آپ نے کیا ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ بس کھٹک کا ذکر ہوا ہے، یعنی وہاں راویوں نے کیا کیا ہے، وہاں اس کھٹک کو اٹھایا ہے، اور یہ کھٹک تو میرے آپ کے دل میں کسی وقت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی بات کافی ہے ان الفاظ میں، لیکن وہ اس سے آگے بڑھے ہیں اور وہاں تک بات کو لے گئے ہیں کہ ان کے دل میں تو ایسی تکذیب کا خیال پیدا ہوا، یعنی رسول اللہ کو جھٹلا دینے کا خیال پیدا ہوا جو کبھی جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ راویوں کے تصرفات بات کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ چیز بھی بالکل ناقابل فہم ہو گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر تو خرق عادت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب اس درجے کا خیال پیدا ہو جائے تو پھر کس طرح اس کو دور کیا جائے گا۔ اور بات ایسی ہے اور اتنی ناقابل فہم ہے کہ اس میں پھر خرق عادت ہی ہوگا، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سمجھائی جا سکے۔ یہاں دیکھیے کھٹک کا بیان بھی ہو گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، عمر رضی اللہ عنہ کے، ان کو مطمئن بھی کیا، اس لیے کھٹک پیدا ہوتی ہے تو یہی کہنا چاہیے نا کہ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد استدلال کیے، بتایا کہ یہ بات ایسے ہے اور اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات کو الگ کر لیں، دونوں باتوں کو الگ کر لیں، تو یہ بات کہ یہ ناقابل فہم ہے یہ واپس لینا ہوگی، یعنی اب یہ بالکل قابل فہم ہو گئی۔ یعنی ابی بن کعب نے جس طرح اس کو بیان کیا کہ قرآن مجید 7 لہجوں پر نازل ہوا، بالکل قابل فہم ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ پیش آیا وہ اگر ابی بن کعب کو بھی پیش آیا ہے اور اتنا ہی پیش آیا ہے تو بالکل قابل فہم ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی کوئی توجیہ ہم کریں گے تو واحد معقول توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ ہم 7 احرف کو لہجوں کے لیے لے لیں، یہ ہم نے لہجوں ہی کے لیے لے لیے۔ وہاں مصیبت کیا تھی؟ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر لہجوں کے لیے لیں ایک ہی قبیلے کے دو لوگ، ایک ہی قبیلے کے 2 فرد ہیں، یعنی ایک عمر ہیں اور دوسرے ہشام بن حکیم بن حزام ہیں، تو یہ کس طرح مان لیں کہ ایک ہی قبیلے کے 2 لوگوں کے مابین لہجے کا اختلاف ہو گیا؟
وہاں یہ ناقابل فہم ہو گئی. جی. جب آپ نے ان دونوں واقعات کو الگ الگ کر دیا کہ یہ معاملات ہی دو الگ الگ معاملات ہیں، تو اب اگر آپ ان روایتوں میں یا جس طرح کے بعض دوسرے صحابہ نے بھی انہیں بیان کیا ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حرف کا لفظ یہاں لہجے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور لوگوں کو مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ تضاد اب روایت سے نکل گیا. اور سیدنا عمر کی روایت میں جب دو لوگ گئے ہیں، اور سیدنا عمر کی روایت میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہاں وہ لے کر گئے ہیں، وہاں ظاہر ہے لہجہ زیر بحث نہیں ہے، وہاں ایک دوسری بات زیر بحث ہے. تو دونوں روایتیں یا دونوں واقعات یا دونوں معاملات یا دونوں صورتیں جب الگ الگ ہو گئیں تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ اختلاف اگر الگ الگ قبیلوں کے افراد میں تھا تو تب بھی یہ انزلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر آپ پورے قرآن کے بارے میں یہ بات کہیں کہ وہ 7 لہجوں پر 7 مرتبہ نازل کیا گیا تو ناقابل فہم ہے، یعنی یہ بات نہیں مانی جا سکتی. اس کی میں نے ایک توجیہ کر دی تھی کہ اگر انزلہ کے لفظ کو ہم یہاں 2 پہلوؤں سے دیکھ لیں، یعنی ایک یہ کہ اصلاً اجازت دی گئی تھی، لیکن چونکہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی اور جبریل نے آ کے بتایا کہ اجازت دے دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کو اس سے تعبیر کر دیا گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کو اسی طرح عام طور پہ تعبیر کرتے ہیں. جی. اور دوسرا پہلو یہ کہ کوئی ایک حصہ قرآن کا یا کوئی ایک سورہ جو اس وقت نازل ہو رہی تھی اس کو انہوں نے 7 لہجوں میں پڑھ دیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ قرآن اوپر سے اس اجازت کے ساتھ نازل کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ توجیہ بھی معقول حد تک بتا دیتی ہے کہ انزلہ کا لفظ اگر استعمال ہوا اور کسی راوی نے اپنے طور پر اس کو داخل نہیں کیا تو یہ بھی بالکل قابل قبول ہے، اس کے اوپر کوئی بڑا اعتراض باقی نہیں رہتا. جی. چوتھی اور آخری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ ہشام کا یہاں ذکر ہوا ہے. ہشام کون ہے؟ ہشام وہ ہیں کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں. اب ایک آدمی فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے اور وہ سیدنا عمر جیسے شخص کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل مختلف قرات پر پڑھا دی ہے. یہ بات کس طریقے سے باور کی جائے؟ نہیں باور کیا. یعنی 20 سال کا تعلق، شب و روز کے ساتھی، تو کیا یہ مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے دوسرے لوگوں کو، اسی قبیلے کے لوگوں کو کسی دوسرے طریقے پر قرآن پڑھا دیتے تھے؟ نہیں. اب دیکھیے کیا یہ اعتراض باقی رہتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر کی روایت یعنی اگر لہجوں کا کوئی اختلاف سامنے آیا ہے تو وہ بھی بالکل معقول ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہشام ہی نے اس موقع پر غلط طریقے سے قرآن پڑھا تھا یا اپنے فہم کے مطابق قرات کی تھی یا رسول اللہ کی قرات سے مختلف قرات کی تھی، تو معاملہ کیا الگ سے پڑھانے کا زیر بحث ہے؟ چپ کے پڑھانے کا زیر بحث ہے؟ دوسری قرات کا زیر بحث ہے؟ اس شخص کے فہم کا معاملہ زیر بحث ہے. اور یہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے. اور بلکہ وہ روایت زیادہ معقول ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہشام نئے مسلمان ہوئے ہیں. بڑی اہم بات. ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن حفظ کر لیں، یعنی عمر تو پہلے دن سے قرآن حفظ کر رہے ہیں، دوسرے صحابہ بھی کر رہے ہیں. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی جو حفاظ قرآن ہیں وہ تو جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں. یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے دن، تو ان کو اگر رسول اللہ نے یہ اجازت دی کہ تم اپنے فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہو اور کسی موقع پر انہوں نے پڑھ کے سنایا تو آپ نے اس پر نکیر بھی نہیں کی، اس لیے کہ آپ نکیر کر دیتے تو یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ جاتی، تو پھر لوگ اپنے اپنے فہم کے مطابق پڑھنے کی جسارت نہ کرتے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تصویب فرمائی تو یہ بالکل قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہے. یعنی یہاں کوئی سوال نہیں کہ قرآن کسی دوسری قرات پر اترا ہے یا قرآن مجید مختلف طریقوں سے آسمان سے نازل ہوا ہے. قرآن ایک ہی طریقے پر نازل ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، ایک ہی اس کی قرات ہے. البتہ اس وقت کی صورتحال میں لوگوں کو اس کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بعد عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی اور قرآن نے حکم دے دیا کہ اب عرضہ اخیرہ کی اسی قرات کی پیروی کی جائے گی، فاتبع قرآن. اور صحابہ کرام نے پورے اہتمام سے اس قرات کو جاری کیا اور پھر وہی مصحف پر ثبت کی گئی. اس پس منظر میں میرے نزدیک یہ 2 باتیں ہیں جن کو راویوں نے اپنے تصرفات سے ملایا ہے اور ملا کے ایک روایت بنا دیا ہے. وہ ایک روایت بن کے بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہیں
کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب سر یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو پہلی دفعہ آپ کی جانب سے سامنے آیا ہے، روایت کو آپ نے قبول کر لیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد جس جگہ پر بٹھایا ہے وہ جو کچھ مراحل نزول سے ہمارے ہاتھوں میں پہنچنے تک کے آپ نے بیان کیے تھے اس کی ترتیب میں بھی بالکل صحیح بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر کے پاس بندہ آیا ہے، آپ نے اس کی کوئی بات سنی ہے، رسول اللہ کے پاس لے کر گئے ہیں، اور رسول اللہ نے وہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو عذاب اور مغفرت کی آیت جب تک نہ مل جائے تو پڑھنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، اس معاملے میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اس حد تک اگر کوئی ترمیم نہیں ہو جائے، جی اس حد تک مضمون الٹ پلٹ نہیں ہو جاتا، وہ ایک مثال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر مدعا میں اس طرح کا تغیر نہیں ہوتا، جیسے میں نے مثال دی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات ٹھیک۔ تو یہ بات سیدنا عمر سے ایک جگہ نقل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لہجوں کے اندر رخصت دی گئی ہے، رعایت دی گئی، آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے سیدنا عمر بھی اس سے واقف ہوں گے، سیدنا عمر اس کو بھی الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہم ابئی کی طرف لے جاتے ہیں، ابئی بھی جانتے ہیں، اور ابئی کی روایت خود سامنے آ گئی کہ لہجوں میں جو رخصت دی گئی وہ کس پس منظر میں ہے، اور یہ بات کہ جی عذاب کی آیت مغفرت کی آیت نہ بن جائے، اور فہم سے آپ پڑھ رہے ہیں عرض اخیرہ سے پہلے، یہ ان کو بھی معلوم تھی۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص بدنیتی سے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو گھڑتے ہیں، یعنی دونوں لوگ دونوں باتیں نقل کر رہے ہیں، تو یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ جو راوی نقل کر رہے ہیں وہ ان کی بات کا ابتدائی حصہ لے کے ان کی بات کا آخری ملا دیں، اور ان کا آخری لے کے ان کی ابتدائی ملا دیں۔ اس کو آپ یوں دیکھیے کہ ابی بن کعب سے بھی راویوں کو دونوں باتیں مل گئیں، جی ہاں، یعنی الگ الگ ملی ہیں۔ جی ہاں، ان کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابی بن کعب نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، جی یہ ایک الگ روایت ہے، اور دوسرا واقعہ بھی ان سے نقل ہو گیا۔ یہی معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا، یعنی انہوں نے بھی کسی موقع پر یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اور پھر یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے یہ بھی کسی موقع پہ بیان کیا۔ یعنی واقعہ عمر کے ساتھ پیش آیا ہے یا ابی بن کعب کے ساتھ پیش آیا ہے تو وہی بیان کریں گے نا۔ تو انہوں نے اگر یہ واقعات بھی بیان کیے ہیں اور انزل القرآن علی سبعۃ احرف کو بھی الگ سے روایت کیا ہے، تو آہستہ آہستہ 1.5 صدی ہے نا جس میں یہ چیزیں آگے پہنچی ہیں، تو یہ جو آگے پہنچنے کا عمل ہے اس میں چونکہ دونوں کے دونوں وہ بات بیان کر رہے ہیں اور دونوں باتیں بیان کر رہے ہیں، تو اگر کسی راوی کو یہ غلطی لگ گئی کہ اس نے ان کو ملا دیا، یا 2 یا 4 کو غلطی لگ گئی، تو یہ بالکل قرینِ قیاس ہے۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ کسی منافق نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ غلطی بالکل اسی طرح لگ سکتی ہے جس طرح میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ رب الفضل کی روایتوں میں لگی ہے، اس میں بھی یہی ہوا کہ دونوں باتیں الگ الگ بیان کی گئی تھیں، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں، لیکن راویوں نے ایک کا ایک حصہ ادھر ڈال دیا اور اس کا ایک حصہ ادھر ڈال دیا، نتیجے کے طور پر دونوں ناقابل فہم ہو گئیں۔ یہاں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے، اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو روزمرہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی 12 ہوتا ہے کہ ہم 2 الگ الگ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی شخص سننے کے بعد ان دونوں کو ملا دیتا ہے، اور ملا دیتا ہے تو وہ ایک ایسی بات بن جاتی ہے کہ جو کسی طرح نہ ہمیں قابل قبول ہوتی ہے نہ سننے والے کو قابل قبول ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی سے آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں کہ ایسا بارہا ہوا ہے کہ مجھے بالکل انہی لفظوں میں وضاحت کرنی پڑی کہ آپ نے یہ جو بات میری نسبت سے بیان کی ہے یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، میں نے ایک بات اس سیاق میں کہی تھی اور دوسری بات اس سیاق میں کہی تھی، لیکن سننے والے کو غلطی لگ جاتی ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک بات پہنچتی ہے تو اس میں غلطی لگ جاتی ہے، اور یہ معاملہ کوئی 2 دن میں نہیں ہوا، یہ کم و بیش 1.5 صدی میں ہوا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ روایتیں اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ ٹھیک، ہم سب یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے بڑی صدیوں پر محیط لا ینحل مسئلہ، اور حدیث کے بارے میں یہ جو رویہ سامنے آتا ہے کہ بہر کیف اس کی ایک توجیہ ہو جاتی ہے، وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، اور خود ذخیرہ حدیث سے جو شواہد پہلی مرتبہ سامنے رکھے گئے ہیں ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خود سیدنا عمر اس واقعے کو الگ سے کیسے بیان کر رہے ہیں، اور ابئی کے ہاں جو چیز زیر بحث ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف میں وہ لہجوں سے متعلق ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے جانیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ قراتیں تو متواتر ہیں، اور یہ جو ہمارے قرات کے علماء ہیں اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں کچھ لوگوں کے نام سے منسوب قراتیں معروف تھیں، تو پھر وہ عرض اخیرہ کی قرات کا کیا معاملہ تھا، یہ سب کچھ زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سب، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔